آئی ڈونٹ تھنک سو، کیونکہ دیکھیں ٹیکنوکریٹ تو پھر ایک اور مسئلہ اور لیولز کے اوپر خراب ہو جائے گا. ابھی جو سیاستدان تھوڑا ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں کچھ چیزیں کرنے میں اور پھر کچھ سبسڈیز اناؤنس کر دیتے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ وہ گراس روٹ کے اوپر عام بندے کے جو حالات ہیں اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. ٹیکنوکریٹس ہم دیکھ چکے ہیں ماضی میں، ان کا وہ ریلیٹ نہیں کر پاتے عام بندے کے ساتھ. ان کی جو پالیسی ہوگی ہو سکتا ہے اس کے اوپر اکنامک ایکسپرٹ زیادہ بہتر بات کر سکتے ہیں. شاید ایک چیز امپلیمنٹ کروانے کے لیے کوئی صورتحال بنائی جا سکتی ہے، لیکن ایک ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ ایک حل نہیں ہو سکتا مسئلے کا. جہاں تک میں سمجھتی ہوں وہ معاملات کو زیادہ خراب کرے گا. اور اس سے پہلے جو بات عارفہ ہو رہی تھی، میں دو چیزیں کہنا، مفتاح صاحب کی کیونکہ بات ہو رہی تھی. ایک چیز کے اوپر مفتاح صاحب بہت زیادہ زور دیتے ہیں اور بڑے کنسرن نظر آتے ہیں، اور میں اس بات سے ایگری کرتی ہوں. پاپولیشن کنٹرول کی جو بات ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم پہلے دیکھتے تھے کہ اس کے اوپر ہمارا زور تھا، لیکن اب آپ دیکھیے چند دن پہلے میں دیکھ رہی تھی کہ امریکہ کے اندر ایک سال کے اندر جتنے بچے پیدا ہوئے اتنے پاکستان جیسے ملک کے اندر. اب آپ کمپیریزن کریں اس اکانومی کا، اس ملک کا اور پاکستان کے ساتھ، تو اس چیز کو ہم آج تک نہیں کر پائے. اور یہ سالہ سال سے اس چیز کے اوپر ہم نے زور دیا ہوا ہے کہ پاپولیشن کو ہم نے کم کرنا ہے، لیکن کیسے کرنا ہے اس کو کوئی راستہ ہم لوگوں نے نہیں نکالا. پھر جو دوسری ریئل اسٹیٹ والی بات ہو رہی تھی، یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے. عمران خان صاحب تو باقاعدہ طور پہ بطور پرائم منسٹر ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بن کے پہنچے ہوئے تھے ایک پروجیکٹ میں. تو میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب اب حکومت سے نکلنے کے بعد کہتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ مافیا ہے. سو اس وقت وہ کیا کر رہے تھے؟ سو بیسکلی میں سمجھتی ہوں کہ یہ اگین وہ جو پہلے میں نے بات کہی کہ وہ سب کو ایک پیج کے اوپر لے کے آ کے ایک ایسی پالیسی جس سے انحراف کوئی بھی نہ کر سکے. تو پھر نہ ہمیں ٹیکنوکریٹس کی ضرورت ہوگی، نہ ہم صرف دعاؤں کے اوپر انحصار کریں گے جو اسحاق ڈار صاحب ٹویٹ کرتے ہیں ہر کچھ عرصے کے بعد کہ دعا کریں خدا سے. دعائیں ہی تو کرتے ہیں ہم اور ہمارے پلے تو کچھ ہے نہیں. سو یہ کچھ میں سمجھتی ہوں کہ دو چیزیں ہیں.